طاغوت کی عبادت قرار دیتا ہے۔ آپ سورہ زمر آیت 17 پڑھ لیں۔ طاغوت ایک عالم شخص بھی ہو سکتا ہے جو اللہ کی جگہ کوئی اور حکم لے کر آئے۔ سورہ توبہ آیت 31 پڑھ لیں۔ اولیاء طاغوت کے بارے میں آپ کو پہلے ڈیفینیشن دے چکا ہوں۔ جو لوگ طاغوت کے ساتھ مل کر اس کے حکم کو نافذ کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ سورہ نساء آیت 76 پڑھ لیں۔ اس آیت میں دونوں طاغوت اور اولیاء طاغوت کے خلاف ایک ہی حکم ہے۔ اس ڈیفینیشن کے تحت طاغوت کے منسٹرز، بینکرز، فوجی، وکیل، ججز، پولیس، رینجرز، ان کے علماء سب اولیاء طاغوت ہیں، کیونکہ یہ سب اس کے قانون کو نافذ کرنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی بیعت آپ کی جماعت لیتی ہے اور عذر پیش کرتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے طاغوت کی منسٹری قبول کی، نعوذ باللہ۔ آپ نے لا الہ کا مطلب یہ سمجھا ہے کہ اولیاء طاغوت کو جماعت میں شامل کر لیا جائے، اور اس بنا پر میں نہیں بلکہ قرآن آپ پر فتویٰ لگا رہا ہے۔ آپ جب تک اولیاء طاغوت سے بری نہیں ہوگے تو آپ کب اسلام میں داخل ہوئے، مجھے یہ سمجھا دو۔ اب آپ کا سوال کہ طاغوت کو ٹیکس کیوں دیتے ہو، تو یہ وہ لین دین اور کاروبار ہے جسے معروف کاموں میں کوئی ممانعت نہیں۔ سورہ ممتحنہ آیت 7 اور 8 پڑھ لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اصحاب سے یہ ثابت ہے کہ ان کے معروف کاموں میں ان کے ساتھ لین دین کیا جا سکتا ہے، جبکہ آپ نبی کے اوپر کفار کی منسٹری سنبھالنے کا بہتان لگا رہے ہیں۔ طاغوت کی منسٹری سنبھال کر اللہ کے حکم کے خلاف حکم نافذ کرنے اور طاغوت کی رعایا بن کر اس کو ٹیکس دینے میں قرآن سے کافر اور مسلم کا فرق سمجھیں۔ آپ جو ہے بات کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہو۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے پاس خزانچی تھے اس کو مشرک کہوں یا نہ کہوں، میں نے ایسی بات نہیں کی۔ میں نے ایک نارمل بات کی ہے کہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے متعلق میں نے بات کی ہے کہ میں ڈائریکٹلی نہیں بولتا کہ کوئی کافر ہے کہ مشرک ہے۔ ہاں، اس کا واضح عمل کوئی ہو کفر و شرکہ تو بالکل اس کو بولیں گے، اور جو اس کا واضح عمل نہیں ہو اس کو میں نہیں بولتا ہوں۔ اس بات پر میں نے بات کی تھی۔ یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے خزانچی تھے اس بادشاہ کے متعلق میں نے کوئی بات نہیں کی۔ اپنی طرف سے امیجن کر کے میری طرف غلط بات کو ایٹریبیوٹ نہ کرو۔ یہ سنو پھر، جو لوگ اولیاء طاغوت ہیں ان کی بیعت قبول کر لیتے ہیں۔ اولیاء طاغوت سے کیا مراد ہے؟ یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کے یہاں نوکری کی یا نہیں کی ہے؟ اور آپ جانتے ہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ان پر ہمارا ایک ہی حکم تھا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ تم اللہ کی عبادت کرو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ اگر یوسف علیہ السلام نے اس آیت پر عمل کیا اور یقیناً کیا کیونکہ وہ اللہ کے رسول تھے، ان پر لازم تھا کہ وہ طاغوت سے اجتناب کریں، انہوں نے عزیز مصر کے ہاں خزانچی کی نوکری کیوں قبول کر لی؟ کیوں اس کے امین بنے؟ کیوں اس کے خزانچی بنے؟ اگر کوئی شخص مسلم ہو کر حکومت کے کسی عہدے پر فائز رہتا ہے، اگر اس میں کوئی خرابی ہے تو آپ پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں جواب دیجئے کہ وہ کیا کر رہے تھے۔ یہ شخص یہاں نبی کو اولیاء طاغوت نہیں کہہ رہا، اور کس کو کافر کہتے ہیں؟ اب اپنی بات سنو۔ جب میں نے آپ سے اس بادشاہ کے کافر ہونے کی دلیل مانگی تو آپ نے مجھے میسج پر لکھ کر جواب دیا، ریکارڈ نہیں کروایا۔ اگر کسی کو دیکھنا ہے تو میں اس کو اسکرین شاٹ بھیج سکتا ہوں۔ یہ ہیں آپ کے الفاظ۔ بادشاہ اگر مسلم ہوتا تو یوسف علیہ السلام کبھی اس کی قید میں نہ ہوتے، لہٰذا یہ دلیل ہے کہ وہ مسلم نہیں تھا۔ اب آپ دلیل دو کہ وہ مسلم ہو گیا۔ اب یہ سنو اپنی آواز۔
یہ قرآن پر تو آپ بہتان لگا رہے ہو کہ وہ ایمان لایا. کدھر ہے کہ آیت میں قرآن میں کدھر ہے؟ کون سی آیت میں ہے کہ وہ مصر کا بادشاہ جو ہے وہ ایمان لے آیا؟ یہ تو آپ اللہ پہ بہتان باندھ رہے ہو بھائی جان کہ وہ ایمان لے آیا. کدھر ہے قرآن میں وہ ایمان لے آیا؟ ذرا بتاؤ مجھے، آپ دلیل دو اس بات کی. خامخواہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو یار. کہہ رہے ہو کہ میں آپ کی طرف یہ بات ایٹریبیوٹ کر رہا ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم کفار کو کسی پاؤں پہ کھڑا نہیں ہونے دیتے. ہم آپ کے لیے صرف ایک راستہ چھوڑتے ہیں اور وہ ہے رجوع. اولیاء طاغوت کو بیعت دینے والے نہ بنو اور اپنی جماعت سے برات حاصل کر کے ایک اللہ کی عبادت کرو. مسئلہ یہ ہے کہ علی تم کم فہم کم علم آدمی ہو، اور بات یہ ہے کہ دلیل اس سے مانگی جاتی ہے. مثال کے طور پر وہ بادشاہ کافر تھا، سب کو پتہ ہے کافر تھا، وہ مسلم ہوا. آپ کہہ رہے ہو مسلم ہوا، تو دلیل بھی آپ دو گے، میں نہیں دوں گا. آپ مجھ سے کس چیز کی دلیل مانگ رہے ہو؟ دلیل آپ دو کہ وہ ایمان لے آیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں ثم ان علینا بیانا. یہ تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا. اے رسول، اس کی تشریح بھی آپ کے ذمہ ہے. قرآن کی تشریح جو ہے وہ رسول کے زبان مبارک سے ہمیں ملے گی، جو کہ احادیث میں موجود ہے. آپ کسی حدیث کو میں شو کریں یا قرآن کی واضح آیت شو کریں جس میں وہ ایمان لے آیا ہو. آپ کے بقول کہ یوسف علیہ السلام نے اس سے بات کی تو کوئی تنخواہ کی اور ادھر ادھر کی بات نہیں کی ہوگی، ایمان لانے کی بات کی ہوگی. تو بھائی بات کر لینے سے کہ آدمی اسلام لے آتا ہے؟ تو اس طرح تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے یہودی عالموں سے، یہودیوں سے اور کتنے لوگوں سے بات کی تو ایمان نہیں لائے. تو بات کر لینے سے آپ امیجن کر رہے ہو، آپ اپنا امیجنیشن جو ہے نا قرآن پر تھوپ رہے ہو. اللہ سے ڈرو اور جو اپنی امیجن اپنے پاس رکھو. اور ثم ان علینا بیانہ کے تحت ہم قرآن پر اور اس کی تشریح پر عمل کرتے ہیں، تو کہ رسول نے اس کی تشریح کی. ہماری آپ کی زبان سے اور ہماری امیجنیشن سے قرآن کی تشریح نہیں ہوگی. دلیل آپ مجھ سے نہ مانگو، دلیل آپ کو دینی پڑے گی. آپ نے ایک مشرک کو مسلم کیا، اگر مسلم اگر وہ ہو گیا تو اس کی دلیل آپ پیش کرو. بلا وجہ کی اپنے فہم ہم پہ نہ نافذ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی میں نے آپ سے پہلے بھی کہہ دیا ہے، آپ کو ایک چیز کا علم ہی نہیں ہوتا کہ قرآن کیا ہے، اس کی منطق کیا ہوتی ہے، اس کو کس طرح سے اس کو لیا جائے گا، اس کی حدیث کو کس طرح سے اس کے جو ہے نا تشریح کو لیا جائے گا، حدیثوں سے ملتی ہے. آپ اپنے ذہن سے تشریح کر رہا ہو. آپ لہٰذا مجھ سے بات نہ کرو. لہٰذا آپ کو سمجھنے سمجھانے کے لیے بات کرتے نہیں ہو. بلا وجہ اندر بحث کی ہے. بحث میرے کرنے کی عادت نہیں ہے. آپ اپنے کام سے کام رکھو. میں نے آپ سے بات نہیں کرنی. آپ بار بار مجھے میسج کرتے ہو اور پچھلی باری میں نے یوں بول دیا، وہ بول دیا اور آئی ایم سوری اور اب بات کر لو، اس ٹاپک پہ بات ہوگی. میں نے آپ سے بات کرنی نہیں ہے. آپ بلا وجہ کی جب جو شخص قرآن میں آگے پیچھے توڑ مڑوڑ کے آیتیں بیان کرے اور اپنی طرف سے اپنے الفاظ اس میں شامل کر دے، تو بھائی میں اس شخص سے پناہ مانگتا ہوں اللہ کی. آئندہ مجھے کوئی میسج نہیں کرنا، نہ کوئی ریکارڈنگ بھیجنا. آپ جو ہے بات کو توڑ مڑوڑ کے بیان کرتے ہو. میں نے ایسا کچھ نہیں کہا کہ یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے پاس خزانچی تھے اس کو مشرک کہوں یا نہ کہوں. میں نے ایسی بات نہیں کی. میں نے ایک نارمل بات کی ہے کہ جو صحیح العقیدہ لوگ ہیں ان کے متعلق میں نے بات کی ہے کہ میں ڈائریکٹلی نہیں بولتا کہ کوئی کافر ہے کہ مشرک ہے. ہاں اس کا واضح عمل کوئی ہو کفر و شرکہ تو بالکل اس کو بولیں گے، اور جو اس کا واضح عمل نہیں ہو اس کو میں نہیں بولتا ہوں. اس بات پر میں نے بات کی تھی. یوسف علیہ السلام جس بادشاہ کے خزانچی تھے اس بادشاہ کے متعلق میں نے کوئی بات نہیں کی. اپنی طرف سے امیجن کر کے میری طرف غلط بات کو ایٹریبیوٹ نہ کرو. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اچھا میں پھر بات کرتا ہوں. ابھی روزہ کھلنے کا ٹائم ہو رہا ہے اور میرے لیے افطار ابھی سب ریڈی ہے. کہہ رہے ہو کہ وہ بادشاہ کافر تھا، سب کو پتا ہے کافر تھا. میں آپ کو 1000 بار کہہ چکا ہوں کہ یہ آپ کی اپنی سمجھ ہے کہ وہ کافر تھا. اس کے دربار میں عورتوں نے آیت 51 میں حاشا للہ کہا ہے. اس کے دربار میں اللہ کا نام پہلے لیا جاتا تھا. آیت 54 میں اس نے یوسف علیہ السلام کو پہچانا. آیت 55 میں یوسف علیہ السلام نے اس سے وزارت مانگی. آیت 56 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اس طرح ہم نے یوسف علیہ السلام کو زمین پر اقتدار دیا. اور صرف باطل کافر و مشرکین کو پتا ہے کہ وہ کافر تھا. ہم تو نہیں کہہ سکتے کہ